آتے ہیں نفس کے خلاف کام کیا جائے، نفس کی موافقت میں کام نہ کیا جائے، نفس جو چاہتا ہے وہ نہ کیا جائے، بلکہ نفس کو اللہ کے احکام پر لگانے کی کوشش کی جائے۔ اس کا نام ہے مجاہدہ۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنی راہوں کو کھول دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ اچھائی کرنے والوں کے ساتھ رہا کرتے ہیں، یعنی اللہ کا ان کو تعاون ملتا ہے، اللہ کی ان کو مدد ملتی ہے۔ جب آدمی مجاہدہ کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ساتھ دیتے ہیں اور بھرپور ساتھ دیتے ہیں۔ یہاں پر جو مجاہدے کا ذکر آیا ہے، رمضان میں اس کو فٹ کیجئے کہ رمضان میں ہم کو جو احکام دیے گئے ہیں، جو عبادات دی گئی ہیں، وہ ساری کے ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں مجاہدے میں لگاتی ہے اور اپنے نفس کے خلاف اپنے آپ کو بنانے میں، سنوارنے میں اور اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کرنے میں لگاتے رہنے کا گویا کہ ایک طریقہ کار عطا کرتی ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں رمضان مبارک میں روزہ ہے۔ روزہ کیا ہے؟ جی انسان کا چاہتا ہے کھانا، جی انسان کا چاہتا ہے کہ پیتے رہے، جی انسان کا چاہتا ہے کہ خواہشات میں لگے رہے، لیکن رمضان میں روزے کو فرض کر کر ہماری ان چاہتوں پر، ہماری ان خواہشات پر، ہماری لذات کی طلب پر پابندی عائد کر دی گئی۔ مجاہدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہی تو ہے مجاہدہ، کہ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ اپنے نفس پر نہ چلے، اپنے نفس کے مطابق نہ چلے۔ نفس کا تقاضا ہوتا ہے کھاتے رہیں، پیتے رہیں۔ اسی لیے سال بھر آپ دیکھتے ہیں کہ انسان جب چاہتا ہے کھاتا ہے، صبح بھی کھاتا ہے، دوپہر میں کھاتا ہے، شام میں کھاتا ہے، رات میں بھی کھاتا ہے، 4 بجے بھی کھاتا ہے، 5 بجے بھی کھاتا ہے، جب چاہتا ہے کھاتا رہتا ہے۔ لیکن شریعت نے رمضان کے اندر حکم لگا دیا کہ روزہ رکھنا ہے، اور روزے میں پابندی عائد کر دی کہ کھانا نہیں کھانا ہے، پیاس لگے تو پانی نہیں پینا ہے، تمہاری جائز خواہشات کو بھی تمہیں پورا نہیں کرنا ہے۔ یہاں پر آ کر سمجھ میں آتا ہے مجاہدہ کسے کہتے ہیں، یہی مجاہدہ ہے۔ تو روزہ ہمارے لیے ایک مجاہدہ ہے، نفس کے خلاف اپنے آپ کو تیار کرنے کا ایک بہترین اصول اور بہترین طریقہ ہے، تاکہ انسان کا نفس اس کے کنٹرول میں رہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان جو جی چاہتا ہے کرتا رہتا ہے، جو جی چاہتا ہے کرنے کا عادی بن جانے کے بعد انسان اللہ کے احکام کی بھی پرواہ کیے بغیر زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کے احکامات آتے رہتے ہیں، لیکن یہ بے پرواہ آدمی چونکہ نفس کو آزاد رکھا ہوا ہے اور نفس کو مجاہدے میں تپانے و پکانے کا عادی نہیں ہے، نفس کے خلاف کوئی کام کرنے کا عادی نہیں ہے، اس لیے بے تحاشا اللہ کے احکام کو توڑتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے رمضان کے اندر روزہ فرض کر کے ہم کو ایک ٹریننگ دی کہ تم روزے میں یہ ٹریننگ اختیار کرو کہ اپنے آپ کو مجاہدے میں لگاؤ اور اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش میں لگ جاؤ۔ اب جیسے رمضان کے اندر کھانے کی طلب تو ہوتی ہے، ایسا تو نہیں کہ بھئی روزہ رکھنے سے کھانے کی طلب ہی نہ ہوتی ہو۔ ہمارے بنگلور کے علاقے میں تو کم طلب ہوتی ہے، بعض علاقوں میں آپ چلے جائیں گے وہاں اس قدر شدید گرمی ہوتی ہے کہ اس گرمی کے اندر آدمی پانی کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے، حلق میں گویا کانٹے پڑ جاتے ہیں، بڑی پریشانی پیش آتی ہے۔ تو بہرحال جب انسان روزہ رکھتا ہے تو کھانے کی طلب ہوتی ہے، پینے کی طلب ہوتی ہے، خواہشات بھی اندر سے جاگتی ہے، لیکن انسان روزے کی وجہ سے ان پر کنٹرول کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے
میں اب کھانا نہیں کھاؤں گا، میں پانی نہیں پیوں گا، میں اپنی خواہشات کو پورا نہیں کروں گا۔ اب جب انسان 1 مہینے تک روزے کی پابندی کرتے ہوئے یوں اپنے آپ کو بناتا رہتا ہے تو اس کے اندر ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، اس طاقت کے ذریعے وہ اپنے نفس کو کنٹرول میں کرنے کا عادی بن جاتا ہے۔ یہ سکھایا ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ۔ ایک بات تو یہ ہے روزے میں۔ پھر دیکھیے راتوں میں عبادت، تراویح کو مشروع کیا گیا، یہ بھی ایک مجاہدہ ہے۔ اس میں کیا مجاہدہ ہے؟ اس میں مجاہدہ یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں جلدی سے آرام کر لوں، نیند کرتا رہوں، سو جاؤں، لیکن اللہ نے کہا تراویح پڑھو 20 رکعت۔ اب 20 رکعت تراویح پڑھنے کا یہ وقت جو سونے کا عین وقت ہوتا ہے، بندہ اللہ کی عبادت میں لگا دیتا ہے تو سونے میں کمی کا عادی ہو جاتا ہے، اور سونے میں کم کرنا یہ بھی مجاہدہ ہے۔ اور تیسری عبادت یہ اعتکاف والی عبادت ہے۔ اعتکاف میں جو رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، آدمی تمام تعلقات کو توڑ لیتا ہے، سب سے دور ہو جاتا ہے، بیوی بچوں سے بھی دور ہو جاتا ہے، رشتہ داروں سے دور ہو جاتا ہے، اور مسجد میں آ کر اللہ کے دربار میں پڑ جاتا ہے۔ یہاں پر آ کر تمام تعلقات اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ تعلقات کا ختم کر لینا یہ بھی مجاہدہ ہے، ورنہ تو آدمی لوگوں سے ملتا رہتا ہے، کبھی اس سے ملا، کبھی اس سے ملا، کبھی اس سے بات چیت کرتا رہا، کبھی اس سے بات چیت کرتا رہا، لوگوں سے اختلاط، لوگوں سے تعلقات، لوگوں سے میل جول یہ بڑھاتا رہتا ہے، اور اس میں ملتے جلتے بے تکی باتیں ہوتی رہتی ہیں، زبان چلتی رہتی ہے، کان کھلے رہتے ہیں، اور دیکھنا اور ادھر ادھر جانا آنا یہ سارے کام ہوتے رہتے ہیں۔ تو نہ آنکھوں پر کنٹرول، نہ زبان پر کنٹرول، نہ تو کانوں پر کنٹرول، یہ بے تکا انداز رہتا ہے۔ یہ آخری عشرے کے اندر اعتکاف کو مشروع کر کر تمام تعلقات سے دور ہو کر مسجد کے ماحول کے اندر رہنا سکھا کر یہ ہم کو تعلیم دی گئی ہے کہ تم اپنے آپ کو اس طرح بھی کنٹرول کرو کہ لوگوں سے تعلقات میں کمی کرو، اور لوگوں سے تعلقات میں کمی کریں گے تو بہت ساری برائیوں سے بچ جاؤ گے، غیبتوں سے بچ جاؤ گے، بے تکی باتوں سے بچ جاؤ گے۔ یہاں پر آ کر اعتکاف میں بیٹھنے سے زبان پر پابندی رہے گی، آنکھوں پر پابندی رہے گی، دل پر بھی پابندی رہے گی، میل جول اور تعلقات نہیں ہوں گے، زیادہ وقت اللہ کی طرف توجہ میں گزرے گا، عبادت کے اندر گزرے گا، اللہ سے تعلق پیدا کرنے میں گزرے گا۔ یہ ہے اعتکاف۔ اور پھر اسی آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر کو رکھا گیا، اور لیلۃ القدر میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، اور لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے راتوں کی عبادت کو مشروع کیا گیا۔ یہاں پر آ کر بھی نیند کی کمی ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ حضرات علماء نے، حضرات صوفیاء نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ انسان مجاہدہ 4 طریقے سے کر سکتا ہے۔ انسان کا جو مجاہدہ ہوگا وہ 4 طریقوں سے ہوگا، اور وہ چاروں طریقے آپ کو رمضان میں ملیں گے۔ سب سے پہلا اصول مجاہدے کا یہ ہے تقلیل طعام، کھانے میں کمی۔ رمضان میں کھانے میں کمی کے لیے روزے کو مشروع کیا گیا۔ دوسرا ہے تقلیل منام، سونے میں کمی، رات میں عبادت کو مشروع کر کے، اور پھر آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر کی عبادت کو مشروع کر کے سونے کے اندر کمی کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ دوسرا مجاہدہ ہے۔ تیسرا مجاہدہ ہے تقلیل کلام، کلام کے اندر، بات چیت کے اندر کمی کرنا۔ رمضان کے اندر
مشروعیت جہاں اور چیزوں کی ہے وہاں یہ بھی ہے کہ روزے کے اندر بات چیت کم کیا کرو، فضول گفتگو نہ کیا کرو، اور پھر آخری عشرے میں آ کر اعتکاف میں بیٹھ کر اس پر اور زیادہ پابندی لگ جاتی ہے تو تقلیل کلام بھی ہو جاتا ہے۔ اور ایک ہے تقلیل اختلاط مع الانام، لوگوں سے میل جول میں کرنا۔ یہ 4 قسم کے مجاہدے ہیں، ان چاروں قسم کے مجاہدوں سے انسان اپنے نفس کو بنا سکتا ہے، اپنے نفس کے اندر خوبی پیدا کر سکتا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو دور کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کھانے اور پینے کی کمی کرو، اس لیے کہ کھانا پینا ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ آدمی بے تحاشا برائیوں کی طرف جاتا ہے۔ خوب کھایا، اچھی اچھی غذائیں کھایا، نفس اندر سے پھولنے لگا اور برائیوں کی طرف جانے لگا۔ اس کے لیے شریعت کے اندر یہ بات مشروع کی گئی ہے کہ کھانا اصول سے کھاؤ، کھانا کم کھایا کرو، اور اس کے لیے رمضان کے اندر روزے کو بھی مشروع کر دیا گیا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی لذات پر، اپنی خواہشات پر، اپنے امنگوں پر اور اپنے اندر کے وہ جذبات پر کنٹرول کرنے کی طاقت پیدا کر لیتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو شادی کرنے کے لائق ہو، بیوی کو پالنے کی سکت اس کے پاس موجود ہو، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ جس کے اندر طاقت ہے بیوی کو سنبھالنے کی اور پالنے کی، اس کے حقوق کو ادا کرنے کی، اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے تاکہ گناہوں سے بچا رہے۔ شادی نہیں کیے بغیر یوں ہی پھرتا رہے گا، آنکھیں بے قابو ہو سکتی ہیں، شرمگاہ بے قابو ہو سکتی ہے، ادھر ادھر کی فضولیات میں پڑ سکتا ہے، گندی حرکتوں کے اندر پڑ سکتا ہے، لذات اور خواہشات کے ابھرنے سے کہیں زناکاری میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کے گروہ، اگر تمہارے اندر اس بات کی طاقت ہے کہ تم بیوی کو سنبھال سکتے ہو، بیوی کو پال سکتے ہو، تو تم کو چاہیے نکاح کر لو۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ نکاح کر لینا تمہاری آنکھوں کو پست رکھنے میں اور تمہاری شرمگاہوں کو محفوظ رکھنے میں تمہاری مدد کرے گا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، کوئی نوجوان ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، جذبات ہیں، خواہشات ہیں، امنگ ہے، اپنے اندر جذبات بیدار ہیں، یعنی جوانی کی ساری صلاحیتیں اس کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بیوی کو پالنے کی سکت و طاقت اس کے اندر نہیں۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو آدمی طاقت نہیں رکھتا بیوی کو پالنے کی لیکن اپنے اندر ساری وہ خصوصیات جوانی کی موجود ہیں، وہ بیچارہ کیا کرے؟ دیکھو یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جو شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اس نوجوان کو چاہیے وہ روزہ رکھا کرے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ روزہ رکھے تو کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ کے نبی نے فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، کیونکہ وہ روزہ تمہاری خواہشات کو کم کرنے کا باعث بنے گا۔ یہ انسان کے اندر ایک کنٹرول کی صلاحیت پیدا کرتا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو خواہشات کو بے لگام کرنے سے، بے لگام رکھنے سے باز رکھ سکتا ہے، کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو، اور روزے کا مطلب یہ نہیں کہ 1-2 روزے رکھو، لگاتار روزے،
جو نوجوان کے شادی کرنے کے لائق نہ ہو لیکن صلاحیت موجود ہو، طاقت موجود ہو، اس کے اندر جذبات اور خواہشات موجود ہو، اس کو چاہیے کہ وہ لگاتار روزے رکھتا چلا جائے۔ اور یہاں لفظ آیا علیہ، علی کے معنی لازم پکڑ لے، فعلیہ بالصوم، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو روزوں کے ذریعے سے اپنا علاج کراتا رہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزہ ایک ایسی چیز ہے جو خواہشات کو کنٹرول کرنے میں فائدہ دیتا ہے۔ اس کے لیے رمضان کے اندر روزہ فرض کیا گیا، روزہ مشروع کیا گیا، تاکہ تمہارے اندر اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، اور یہ لگاتار تم رکھتے چلے جاؤ گے تو تمہارے اندر یہ قابلیت، یہ صلاحیت پیدا ہوتی رہے گی، اور رمضان میں یہ عادت ڈال لینے سے بعد میں چل کر تمہارے لیے یہ ایک راہ بنے گی کہ تم جہاں بھی ضرورت پڑے گی اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھ سکو گے۔ یہ ہے روزے کی بات۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کھانے کی وجہ سے انسان کے اندر بہت ساری خواہشات بیدار ہوتی ہیں، اور انسان کبھی کنٹرول کے باہر اور قابو کے باہر ہو جایا کرتا ہے۔ اس کے لیے رمضان میں روزے رکھے گئے، عام دنوں کے اندر بھی روزہ رکھنے کی اس طرح تعلیم دی گئی تاکہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ سکے۔ معلوم ہوا کھانا کم کھانا یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، اور عام حالات کے اندر بھی آدمی ہر وقت کھاتا نہ رہے اور ہر طرح کی چیز کھاتا نہ رہے، بلکہ کبھی غور کرے کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں، کتنا کھاؤں کتنا نہ کھاؤں، اور کیسا کھاؤں کیسا نہ کھاؤں۔ آج تو لوگوں نے ان چیزوں پر غور کرنا ہی چھوڑ دیا، اسی وجہ سے بے تکی بہت ساری چیزیں لوگوں کے اندر داخل ہو گئی۔ دوسری بات میں نے عرض کی تھی، تقلیل منام، یعنی سونے میں کمی کرنا۔ رمضان آیا ہے سونے میں کمی کرنے کے لیے، یہ ٹریننگ دینے کے لیے کہ کم سویا کرو۔ کم کا مطلب جتنی ضرورت ہے بس اتنا سویا کرو، تھوڑا راتوں کو جاگ لیا کرو، دن میں بھی اپنے آپ کو لگائے رکھو۔ بہت سارے لوگوں نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ رمضان آتا ہی ہے ہمارے سونے کے لیے، بہت سارے لوگ تو سونے میں گزار دیتے ہیں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ رمضان آیا ہے ہمیں جگانے کے لیے، رمضان آیا ہے سونے میں کمی ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے۔ تقلیل منام بہت بڑا مجاہدہ ہے، اولیاء اللہ یہ مجاہدہ ہمیشہ کرتے ہیں، ضرورت کے مطابق سوتے ہیں، باقی اور راتوں کا حصہ بھی اور دن کا حصہ بھی کاموں میں لگاتے ہیں، عبادت میں لگاتے ہیں، ذکر میں لگاتے ہیں، خدمت میں لگاتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے نفس کنٹرول میں رہتا ہے۔ آدمی بے تکا کھاتا رہا، بے تحاشا کھاتا رہا اور بے تحاشا سوتا رہا تو وہ تو جانور کی طرح ہو جاتا ہے۔ جانور میں اور اس میں کیا فرق ہو؟ جانور بھی یہی کرتا ہے کہ خوب کھاتا ہے سوتا ہے، اسے کوئی کام نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، اسے کچھ دنیا میں کرنا نہیں ہے۔ آپ جنگلوں کو چلے جائیں، دیکھیں آج سے ہزاروں برس پہلے جنگل جس شکل میں تھا آج بھی وہ جنگل اسی شکل میں ہے۔ کیا شیروں نے مل کر کوئی بلڈنگ بنائی؟ کیا ہاتھیوں نے اور باغوں نے مل کر کوئی مال تیار کیا؟ یا کم سے کم وہاں صفائی کا کوئی نظام بنایا کہ بھائی جنگل میں ہم رہتے ہیں، ذرا یہاں پر یہ ہو جانا چاہیے، ایک چھوٹا سا ہوٹل بنا لیا جائے اور جو ہے کوئی مال بنا لیا جائے، کوئی بلڈنگ بنا لی جائے، کوئی جھونپڑا بنا لیا جائے، یا صفائی کا انتظام کر لیا جائے؟ نہیں جناب، ان کو تو یہ ڈیوٹی ہے ہی نہیں، ان کا کام یہ ہے کھانا اور سونا، کھانا اور سونا۔ یہ جانوروں کا کام ہوتا ہے۔ اگر آدمی بھی یہی کام کرتا رہ جائے کہ بس کھاتا رہے اور سوتا رہے تو اس میں اور جنگل کے جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ ہمارے نوجوانوں نے بہت ساری کمیاں جہاں پر ہے وہیں پر ایک کمی یہ بھی ہے کہ انہوں نے سونے کی عادت زیادہ ڈال لی ہے۔ یہ بہت خطرناک عادت ہے، اور اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنا دنیاوی کام بھی نہیں کر سکتے۔
جب آدمی سونے کا عادی بن جاتا ہے اور 12 بجے تک سوتا ہے، 1 بجے تک سوتا ہے، 11 بجے تک سوتا ہے، رات بھر سوتا ہے، اور پھر رات کے بعد فجر کو چھوڑ کر یا فجر پڑھ کر اتنی دیر سے سوتا رہتا ہے، یہ سونا انسان کے اندر کسل، انسان کے اندر جو ہے سستی اور اس کے اندر غفلت پیدا کرنے کا ایک باعث بنتا ہے، جس سے وہ پھر کسی کام کا نہیں رہتا۔ اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے اندر یہ ایک عادت ڈالے، کم سونے کی عادت۔ علماء نے لکھا ہے اور اطباء نے بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی کو 6 گھنٹے سے 7 گھنٹے زیادہ سے زیادہ سونا ہے۔ اس سے زیادہ سونا اس کی طبیعت کو بوجھل بناتا ہے، طبیعت میں سستی اور غفلت پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے، اور وہ پھر کسی کام کا نہیں رہتا، ہر وقت اس کے اندر سستی، اور دماغ بھی سو کر اس کے اندر ایسی غفلت آ جاتی ہے کہ وہ کچھ سوچنے اور غور و فکر کرنے یا کسی کام کو کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں یہ علت بہت موجود ہے، دوسرے لوگ بہت بڑے بڑے کام دنیا میں کر رہے اور ہمارے نوجوان سو کر اپنی دنیا کو بھی گوا رہے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی گوا رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ یہ ٹریننگ دینے کے لیے آیا کہ تم ذرا سونے میں کمی کرنے کی عادت اپنے اندر پیدا کرو۔ اس کے لیے راتوں میں تراویح کی نماز پڑھا کرو، اور بھی کچھ تہجد پڑھ لیا کرو، اور کچھ ذکر اذکار کر لیا کرو۔ اس طریقے پر راتوں میں جاگ کر کمی اپنی نیند کی کیا کرو، جس کی وجہ سے تمہارے اندر ایک سکون پیدا ہوگا اور دماغ کو راحت ملا کرے گی۔ جیسے کہ میں نے کہا سونا بھی چاہیے، یہ نہیں کہ نہ سوئے دماغ خراب ہو جائے گا، سونا بھی ہے، لیکن کتنا سوئے؟ 6 گھنٹے سوئے۔ بہت زیادہ سوتا ہے تو 7 گھنٹے تک کی اجازت ہے، اس سے زیادہ سونے کو اطباء نے یعنی ڈاکٹروں نے منع کیا ہے۔ یہ دوسرا مجاہدہ۔ اور تیسرا مجاہدہ ہے تقلیل کلام۔ یہ تو سب سے زیادہ پریشانی ہے، کلام کرنے کی بات چیت کرنا، بحث مباحثہ کرنا، جو مل جائے اس سے بولتے رہنا، جہاں بیٹھ جائے وہاں بولتا رہنا، اور کبھی اچھا بھی بول دینا، کبھی برا بھی بول دینا، غیبتیں کرتے رہنا، چغلیاں کھاتے رہنا، گالم گلوچ کر دیا کرنا، کسی کے دل کو تکلیف پہنچانے کی باتیں کر دینا، تان و تشنیع کرتے رہنا۔ یہ زبان پر عادت جو لوگ بنا لیتے ہیں، ان کی زندگی کے اندر بھائیوں ایک ایسی بیہودہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ سے قرب کی دولت سے ہمیشہ کے لیے محروم رہ جاتے ہیں، جب تک کہ یہ عادت ان سے نہیں ڈھوٹتی۔ اسی لیے صوفیاء اکرام اور بزرگان دین اس پر محنت کراتے ہیں، کم سے کم بولا کرو، بولنے کی عادت سے اپنے آپ کو دور رکھا کرو۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کانلوی رحمت اللہ علیہ، جو فضائل اعمال کے مصنف ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے بچپن میں بولنے کی زیادہ عادت تھی۔ بہت چھوٹے بچے تھے اس وقت کی بات، جب ابھی ابتدائی کتابیں پڑھ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت بڑی عادت تھی، بولتا تھا، کچھ نہ کچھ کسی کو بول دیتا، ساتھیوں کو بول دیتا۔ تو ان کے چچا حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب کانلوی رحمت اللہ علیہ، جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، وہ ان کو پڑھایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ چچا نے ایک بار کہا، زکریا اگر تو 1 گھنٹہ خاموش بیٹھ جائے تو میں تجھے 2 روپے انعام دوں گا۔ اس زمانے میں 2 روپے کا انعام تو بہت بڑا انعام تھا، یوں سمجھو کہ آج کے 2000 روپے کا انعام۔ کہا کہ اگر تو خاموش بیٹھ جائے 1 گھنٹے کے لیے تو 2 روپے انعام دوں گا۔ حضرت کہتے ہیں کہ بڑی کوشش کیا، ہوا نہیں، اور انعام لینے کی کبھی نوبت ہی نہیں آئی۔ خیر اس کے بعد اللہ نے کرم فرمایا، بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ طبیعت بنتی رہی اور کلام میں تقلیل کا عادی ہوتا رہا۔ کہتے ہیں کہ پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ جو ہے بولنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔
جب تک ضرورت نہ پڑے، جب تک شدید حاجت نہ پیش آ جائے، جب تک شرعی تقاضا نہ پیش آ جائے، اس وقت تک بولتا نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ جب بڑا ہو گیا اور حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب کانلوی رحمت اللہ علیہ، ان کی خدمت میں جا کر میں نے کہا کہ حضرت آپ نے بچپن میں یہ فرمایا تھا کہ اگر 1 گھنٹہ خاموش بیٹھے 2 روپے انعام دوں گا، اب اگر چاہے تو آپ مجھے 6 مہینے تک خاموش بٹھائیے، بیٹھنے کو تیار۔ کتنا؟ 6 مہینے خاموش بیٹھنے کا حکم دیجئے، میں تیار ہوں، اور جو ہے مجھے انعام دیجئے۔ انہوں نے کہا بھائی وہ تو اس زمانے کی بات ہے، اس زمانے میں انعام کہاں ملے گا؟ تو بہرحال دیکھو، انسان بننا چاہتا ہے تو ایسا بن جاتا ہے۔ تو یہ تقلیل کلام کہ زبان کو کنٹرول میں رکھنا، یہ زبانی ہے جو انسان کو ہلاکت کی وادیوں میں بھٹکاتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جہنم رسید کر دیتی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو اپنی انگلیوں سے پکڑا اور فرمایا اسے کنٹرول میں رکھو۔ زبان کو ایسا پکڑا اور کہا کہ اس کو کنٹرول میں رکھو۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا زبان اتنی خطرناک چیز ہے کہ آپ اس کا حکم فرما رہے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے زبان کے علاوہ کون سی چیز ہے جو انسان کو جہنم میں اوندھے منہ گرا دیتی ہے؟ یہی تو ہے زبان۔ یہ زبان کے حسائد، یہاں لفظ آیا ہے زبان کے حسائد۔ حسائد کہتے ہیں کھیتی جو کٹی ہوئی ہوتی ہے۔ زبان کی کھیتی کیا ہے؟ زبان کی کھیتی ہے غیبت، زبان کی کھیتی ہے چغلی کھانا، زبان کی کھیتی ہے جھوٹ بولنا، زبان کی کھیتی ہے الٹی سیدھی بکواس کرنا، زبان کی کھیتی ہے فضول گوئی کرنا۔ یہ سب چیزیں انسان کو جہنم رسید کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کے سوا کون سی چیز ہے جو انسان کو اوندھے منہ جہنم میں ڈلواتی ہے؟ معلوم ہوا یہ بڑی خطرناک چیز، اس لیے اس کی عادت بناؤ، کم سے کم بولا کرے، بے ضرورت نہ بولا کرے۔ اس کے لیے بھائیوں یہ پورا رمضان مشق کرنے کے لیے آیا، مجاہدہ کرنے کے لیے آیا، اور خاص طور پر یہ آخری اشرا جو چل رہا ہے اس کے اندر تمام تعلقات سے جدا ہو کر اعتکاف کے اندر آ کر اسی لیے بیٹھتے ہیں کہ وہاں پر تعلقات کم ہو، بول چال کم ہو۔ جتنے تعلقات بڑھتے ہیں بول چال بڑھتی ہے، خامخواہ آدمی کو بولنا پڑتا ہے، اس لیے تعلقات کی کمی یہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ چوتھا مجاہدہ وہ ہے تقلیل اختلاط مع الانام، یعنی لوگوں سے میل جول میں کر۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کچھ نصیحت چاہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ باتیں فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ فرمائی کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا کرو، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ تم بیشتر وقت اپنے گھر میں گزارا کیا کرو، تم زیادہ تر وقت اپنے گھر میں رہا کرو۔ علماء اس کی تشریح میں لکھتے ہیں اس حدیث کا مقصد ہے لوگوں سے میل جول میں کمی کرو، بلا ضرورت نہ ملا کرو۔ ہاں ضرورت پڑ جائے، تجارت کے لیے آپ کو جانا ہے، لوگوں سے میل ملاپ کرنا ہے، بیپار کے لیے آپ کو جانا ہے، یا کسی کی عیادت کے لیے جانا ہے، کسی رشتہ داری میں ضرورت کی خاطر جانا اور ملنا ہے، یہ تو ضروریات ہیں۔ کچھ شرعی ضرورتیں ہیں اور کچھ دنیاوی تقاضے ہیں، ان کے لیے تو انسان دوسروں سے مل سکتا ہے، ملنا چاہیے۔ شرعی تقاضا جیسے رشتہ داروں سے ملنا، یا اپنے دوست احباب سے کسی وجہ سے ملنا، کسی بیمار کی عیادت کے لیے جانا، جنازوں میں شرکت کر لینا، یہ حق ادا کرنے کے لیے شرعی تقاضے ہیں، ان میں تو جانا۔ اور کچھ تقاضے ہوتے ہیں دنیاوی تقاضے، جیسے تجارت والا اپنے تعلقات والوں سے ملے گا، گاہکوں سے بات کرے گا، یا اور کچھ اور تقاضے لے کر دنیا میں آتے ہیں، تو ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے لوگوں سے میل ملاپ ہوگا۔
یہ تقاضے ضرورت کے تقاضے ہیں، ان کو پورا کرنا چاہیے، لیکن خامخواہ بیٹھ کر گپ شپ کرنا، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کچھ کام نہیں ہے بھائی چلو، کبھی اس سے مل رہا ہے کبھی اس سے مل رہا ہے، کہیں بیٹھ کر گپ شپ کر رہا ہے۔ اس بکواس کرنے سے انسان، جیسے کہ ابھی عرض کیا، جہنم کی وادیوں میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے حکم دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، بے ضرورت گھر سے نہ نکلا کرو، اپنے گھر میں زیادہ وقت گزارا کرو۔ یہ ہے انسان کے لیے 4 قسم کے مجاہدے: کھانے میں کمی کرنا، اور سونے میں کمی کرنا، بول چال میں کمی کرنا، لوگوں سے میل ملاپ میں کمی کرنا۔ یہ 4 مجاہدے رمضان کے اندر اللہ نے رکھ دیے ہیں۔ ان مجاہدوں کو اگر ہم نے صحیح طور پر استعمال کیا تو اس کے ذریعے ہمارے نفس کے اندر سے برائیاں نکلتی ہیں اور اچھائیاں داخل ہوتی ہیں۔ کیسے داخل ہوتی ہیں، کیسے نکلتی ہیں؟ ابھی میں نے جو عرض کیا اسی کو آپ سوچ لیں کہ شہوات نکل جاتی ہیں، خواہشات نکل جاتی ہیں، بے تکا بولنا ختم ہو جاتا ہے، غفلتیں دور ہو جاتی ہیں، سو کر انسان جو سستی کا شکار ہوتا ہے اس سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو اس طرح برائیاں نکلتی ہیں، اور جب برائیاں نکلتی ہیں تو اس کے اندر اچھائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ آدمی پھر غفلت سے باز آئے گا، اللہ کی طرف توجہ ہو جائے گی، آخرت کی طرف توجہ ہو جائے گی، دنیا کے کاموں کی طرف بھی توجہ ہو جائے گی، اچھائیوں کے کرنے کی طرف دل چلنے لگے گا، اور وہ برائیوں سے بچ کر نیکیوں کے راستے پر آنا شروع ہو جائے گا۔ اب اس کے دل کے اندر شہوتوں کی جگہ، لذتوں کی جگہ اور دنیاوی طلب کی جگہ، اپنی دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے جذبات کی جگہ اب اس کے اندر آئے گا تو نماز کا جذبہ، ذکر کا جذبہ، تلاوت کا جذبہ، نیکیوں کا جذبہ، اللہ سے تعلق کا جذبہ، یہ جذبات اس کے اندر بیدار ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سونے میں کمی کر جب انسان اپنے دل کو، دماغ کو بیدار رکھے گا، یہ دل دماغ کی بیداری انسان کو جو ہے نیکیوں پر چلنے اور اچھے کاموں کے کرنے پر آمادہ کرے گا۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اچھائیاں، جو کام کرنا ہے وہ کرے گا۔ دنیا والے جاگ کر دنیا کو دیکھو کیسا بنا رہے ہیں، ہم کہیں سو کر غفلت کی زندگی گزار کر کہیں اس دنیا سے بھی دور نہ ہو جائے اور آخرت سے بھی دور نہ ہو جائے۔ دونوں کے لیے ضروری ہے کہ مجاہدہ کرو، اپنا کچھ وقت لگاؤ، اللہ کے لیے بھی لگاؤ، دنیا کے لیے بھی لگاؤ۔ جب آدمی جاگے گا تبھی تو کام کا سلیقہ اس کے اندر آئے گا۔ سو کر اپنے اوقات کو ضائع کر دے گا تو اسے کیا ملنے والا ہے؟ جو سویا وہ کھویا، بہت مشہور بات ہے، جو سویا وہ کھویا، اور جو جاگتا ہے وہی پانے والا ہوتا ہے۔ اسی کو دنیا بھی ملتی ہے، اسی کو آخرت بھی ملتی ہے، وہی عبادت بھی کرتا ہے، وہی دنیا کے لیے ریاضت بھی کرتا ہے۔ اس طرح اس کے ہاتھ میں دنیا بھی آتی ہے اور دین بھی آتا ہے۔ اور لوگوں سے میل ملاپ حتی الامکان کم کر کے رکھیے، بے ضرورت نہ ملیے۔ حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب کانلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مقولہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کانلوی نے آپ بیتی میں درج کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب میں لوگوں سے میل ملاپ کرتا ہوں، نکلتا ہوں چلوں میں اور ادھر ادھر لوگوں سے ملاقات کے لیے، تو فرمایا ہر قسم کے آدمی سے میل ملاپ کے نتیجے میں دل پر گرد و غبار پاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ وہ نکلنا دنیا کے لیے تو نہیں تھا، وہ تو ان کا نکلنا دین کے لیے تھا، اللہ کے لیے تھا، لیکن ہر قسم کے آدمی سے ملاقات ہوتی ہے۔ شرابی سے ملاقات ہو رہی ہے، زناکار سے ملاقات ہو رہی ہے، جھوٹوں سے ملاقات ہو رہی ہے، دنیا داروں سے ملاقات ہو رہی ہے، اہل غیر نتو خیرے سے ملاقات ہو رہی ہے۔ ہر آدمی سے ملاقات کے نتیجے میں حضرت کہتے ہیں کہ دل پر گرد و غبار پاتا ہوں، اور اس کو دھونے کے لیے سہارنپور اور رائے پور کی خانقاہوں میں جا کے وقت گزارا کرتا ہوں۔ اب وہاں جائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ میل ملاپ بند۔ خانقاہ میں جائیں گے، میل ملاپ بند۔ اسی خانقاہ کا ایک یہ ہے حصہ کہ مسجدوں کے اندر اعتکاف کے لیے آ کے بیٹھ جایا کرتے ہیں، یہی خانقاہ کی اصل ہے
کہ ساری دنیا سے الگ ہو کر کسی کونے میں آ کے بیٹھ جانا، یہ جو کہا جاتا ہے اعتکاف، یہی اعتکاف اصل ہے، دلیل ہے خانقاہوں کی۔ یہ دلیل آج ہی سمجھ میں آئی اللہ کے فضل و کرم سے۔ بعض لوگ پوچھا کرتے ہیں بھائی خانقاہ کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے خانقاہ کی دلیل تو یہی موجود ہے، مشروع ہے نا اعتکاف کرنا۔ جب یہ مشروع ہوا، معلوم ہوا کہ خانقاہ بنا کر الگ تھلگ رہنا تاکہ لوگوں سے میل ملاپ نہ ہو، ذکر کے حلقے قائم ہو، دن رات اللہ کی طرف توجہ ہو، یہ اصل یہاں پر موجود ہے۔ تو بہرحال بھائیو، یہ ہے مجاہدے کا مہینہ جس میں اپنے نفس کی اصلاح کے لیے یہ 4 قسم کے مجاہدے ہوتے ہیں۔ آدمی غور و فکر سے کام لے اور اس طرح ان کو صحیح طور پر اپنے اصول کے مطابق عمل میں لائے تو اس کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے ان تمام اصولوں اور رمضان کی ان تمام خوبیوں اور رمضان کے ان تمام پہلوؤں سے حد الامکان زیادہ سے زیادہ ہم لوگ فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو بنانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب